مجاوزت الوقت بغیر حرام، اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آدمی میقات سے گزر جائے بغیر حرام کے تو اس کی مسائل وغیرہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، ایک جنایت ہے۔ وَإِذَا أَتَى الْكُوفِيُّ، جب ایک آفاقی آدمی ہے، کوفی سے پر کوفی مراد نہیں، آفاقی کسی بھی علاقے کو، وَإِذَا أَتَى الْكُوفِيُّ وَإِذَا أَتَى پاکستانی وَإِذَا أَتَى امریکی، کسی بھی علاقے کا ہو، جب واجہ نا بستان بنی عامر، بستانی بنی عامر میں آ جائے، یہ مکے کی قریب جگہ ہے، میقات کے اندر داخل ہے اور حرم شریف سے باہر کی جگہ نا اس زمانے میں اس کا نام تھا، تو اگر کوئی اور نام ہونا بس معنی سلمی کی وَإِذَا أَتَى الْآفَاقِ داخل المیقات، کہ اگر کوئی آدمی آ جائے نا آفاقی آدمی ہو، وہ کہاں آ جائے، میقات کے اندر آ جائے بغیر احرام کے، تو اس کی مسائل بتا رہے۔ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، اس نے عمرے کے لیے حرام باندھنا اگر چاہا نا، تو آگے کہہ رہے کہ جب یہ عمرے کے لیے حرام باندھنا چاہ رہے فَإِنْ رَجَعَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ، اگر یہ واپس آ جائے ذات عرق تک، یہ کوئی بھی میقات نہ واپس آ جائے، وَلَبَّا تلبیہ بھی پڑے نا، تو بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الْوَقْتِ، تو میقات کی وجہ سے جو خون اس پر آیا تھا نا وہ کیا ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ وَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُلَبِّ، اگر ایسا کر دیا نا کہ اس نے واپس آ کر تلبیہ نہیں پڑا، صرف احرام باندھا، حتی دخل مکہ وطاف لعمرہ فعلیہ دم، تو پھر خون ساقط نہیں ہوگا۔ وهذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کا مذہب ہے۔ وقال صاحبین حضرات وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان رجع الیہ محرما فلیس علیہ شیء لبا او لم یلب، تلبیہ پڑا ہو یا نہ پڑا نہ واپس آئے تو اس سے خون ساقط ہوگا۔ امام صاحب فرماتے کہ صرف اس سے کام نہیں چلے گا، تلبیہ وغیرہ بھی ہوگا۔ وقال ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يسقط لبا او لم یلب، کہ خون اگر رجوع سے ساقط نہیں ہوگا، لأن جنایته لم ترتفع بالعود، کہ اس کی جنایت واپس آنے سے ختم نہیں ہوئی۔ وصار كما اذا اخذ من عرفات، اس کی مثالی سے کہ عرفات سے اگر کوئی آدمی افاضہ کرے آئے نا ثم عاد الیہ بعد الغروب، پھر غروب کی بات وہاں جائے نا تو اس سے خون وغیرہ ساقط نہیں ہوگا۔ ولنا، ہمارے نزدیک یہ بات ہے کہ تلبیہ پڑھ لینا پھر تو اس میں ہمارے مسئلہ تک اتفاق ہو جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور صاحبین حضرات کا، ہاں تلبیہ نہ پڑھو صرف رجوع، تو پھر اس میں اختلاف ہے، لیکن تلبیہ کی صورت میں خون ثابت ہوگا۔ امام ظفر کی طرح قول نہیں ہے، جمہور حضرت کو یہ کہ وَلِأَنَّهُ تَدَارَكَ، وَلَنَا أَنَّهُ تَدَارَكَ الْمَتْرُوكَ، کہ متروک چیز کا اس نے ادراک کیا ہے نا، تلفی کی ہے حرام کا، فی اوانی ہے اپنے وقت میں، وَذَلِكَ قبل الشروع بالافعال، اور وہ کب کیا کہ افعال میں شروع نہیں کیا تھا اس آدمی نے، جب شروع نہیں کیا نا تو فَيَسْقُطُ الدَّمُ، خون سے کیا ہوگا، ثابت ہوگا۔ بخلاف الافاظ، قیاس جو کیا تھا امام ظفر سے نے اس بات کو کس پر، افاظے پر، تو صحیح نہیں، کیونکہ بعد الغروب تو تدارک نہیں ہوتا، لأنه لم يتدارك المعروف على ما مر غیر، پھر بھی بات یہ ہے نا کہ ان التدارک عندهما بعوده محرما، کہ صاحبین کے نزدیک میقات کا اگر تدارک کرنا چاہے نا تو واپس آنے سے ہوگا کہ احرام باندھے، لأنه اظہر حق المیقات کما اذا مر به محرما، کہ جب وہ سے کیا بنے، محرم بنے نا، محرم بن کر گزرے تو اس نے میقات والا حق ادا کر دیا، ظاہر کر دیا، بس اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، کما اذا مر به محرما ساکتا، کی تلبیہ نہ پڑا ہو۔ وعند امام سے کے نزدیک بعودہ محرما ملبیا، کہ تلبیہ پڑھتے ہوا وہاں سے گزرے، لأن العزیمۃ فی حق الاحرام، کہ احرام کے حق میں عزیمت یہی ہے نا کہ آدمی کیا کرے، احرام باندھے من دویرت اہلی، اپنے گھر سے، فَإِذَا تَرَخَّصَ بِالتَّأْخِيرِ إِلَى الْمِيقَاتِ، جب اس کو یہ رخصت ہے کہ میقات سے بھی باندھ سکتے اپنے گھر سے بھی، تو وجب علیہ قضاء حقہ، اب اس پر واجب ہے کہ اس حق کی قضا کرے، بانشاء تلبیہ، کہ واپس وہ آنے میں کیا کرے، تلبیہ بھی پڑھے۔ وکان الطلاق بعودہ ملبیا، اور طلاق کس طرح سے ہو جائے کہ محرم بن کر تلبیہ پڑھتے ہوا جائے، نہ کہ مجرد عود ہو۔
وعلى هذا الخلاف في مذكور اختلاف قريبی متفرع بين ابي حنیفہ وصاحبيه اذا احرم بحجته بعد المجاوزة کہ اگر یہ میقات سے کہ گزر جائے اور یہ حج کے لیے حرام باندھنا چاہے نا تو عمرے حج کا حکم ہے کہ مکان عمرت فی جمیع ما ذکرنا ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف واستلم الحجر اگر ایک آدمی اس طرح سے کرے گزر گئے تو میقات سے نہ طواف بھی کیا یہ شروع کر دیتا حجر اسود کو بھی چوم لے اس کے بعد اگر واپس آ جائے تو لا يسقط عنه الدم بالاتفاق عند الاحناف تو پھر ہمارے جمہور حضرات احناف کے ہاں اس سے خود ساقط نہیں ہوگا. آگے کہہ رہے ولو عاد الیہ قبل الاحرام اگر ایک آدمی حرام سے پہلے واپس آئے میقات کو سيسقط بالاتفاق صرف بالاتفاق کہ ہوگا. وهذا الذي ذكرنا یہ صورت کی بات اذا كان يريد الحج او العمرة فإن دخل البستان اگر آدمی وہاں گیا بستان ضروری نہیں کہ اب بھی بستان ہے کوئی بھی جگہ ہو داخل المیقات لحاجته تجارت کے لیے جانا چاہ رہے کسی اور حاجت کے لیے فَلَهُ أَن يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ اب یہ آدمی کیا کر سکتا ہے مکہ میں داخل ہو سکتا ہے بغیر حرام کے. تیسری طرف بستانی آدمی بھی داخل ہو سکتا ہے نا جو داخل المیقات وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں. ووقتها البستان اور ان لوگوں کا میقات کا سے شمار ہوگا بستان سے وهو صاحب المنزل سواء یہ آدمی جو یہاں کا تھا نا باقی آدمی دورے کو وہاں کا آدمی تھا صاحب المنزل تو اس کا گھر ہی وہاں تھا تو دونوں برابر ہے اس مسئلے میں کیونکہ رہائش کے بعد سب کا حکم ایک ہو جاتا ہے. لأن البستان غیر واجب التعظیم کہ واجب التعظیم نہیں ہے فلا يلزمه الاحرام بقصده اس کی قصد کرنے سے حرام واجب و لازم نہیں ہوتا. وإذا دخله جب اس میں داخل ہو گیا نا التحق بأهله انہی کی طرح ہو گئے. وللمستانی يدخل مکہ بغیر حرام للحاجہ جب وہاں کا اصل آدمی ہے نا اس کے لیے بغیر حرام کے وہاں جانا کیا ہے جائز ہے کیونکہ ہر مرتبہ حرام باندھنے میں کیا ہے تعذر ہے حرج ہے. تو فکذلک لو اسی طرح اس کے لیے جو داخل ہو جائے وہاں کسی حاجت کے لیے. والمراد بقول یہاں پر جو کہہ رہے نا کہ ووقته البستان بستان سے باغ مراد نہیں باغیچہ گارڈن مراد سے کیا ہے جمیع الحل الذي بينه وبين الحرم حرم شریف اور اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں بستان وغیرہ. وقد مر من قبل پہلے بھی بات گزری ہے وکذا وقت الداخل الملحق به جس سے ملحق ہونا اس کا بھی یہی میقات شمار ہوگا. آگے کہہ رہے فإن احرما من الحل اگر خارج حرم سے کسی نے کیا کر دیا احرام باندھ دیا یعنی من الحل سے بستانی صاحب وہ یعنی وہاں کرنے والے یا ملتحق به یا ملتحق به ووقف بعرفت عرفی کے وقوف بھی کیا ولم يكن عليه مشغم اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا. يريد به البستان والداخل فيه لأنهما احرم من ميقاتهما کہ انہوں نے اپنی میقات سے کیا کر دے احرام باندھا ہے کچھ واجب نہیں ہوگا. ومن دخل مکہ بغیر احرام اگر ایک آدمی بغیر احرام کے مکہ گیا ثم خرج من عامه ذلك الى الوقت پھر اسی وقت کیا ہو گیا وہ سے خارج ہو گیا میقات تک واحرم بحجۃ اور حج کے لیے حرام باندھنا چاہ رہے ہیں علیہ واحرم بحجۃ علیہ ما قبل پر مبنی کرتے ہوئے حرام باندھے حج کے لیے اجزأہ ذلک اس کے لیے کافی ہوگا من دخوله مکہ بغیر احرام اس سے کہ مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہو جائے. وقال ظفر سے فرماتے کہ لیزی اس کے لیے کافی نہیں ہوگا وہ القیاس قیاس کا تقاضا بھی ہے اعتبارا بما لزمه وہ قیاس کر جز پر کہ جز پر لازم ہے بسبب النظر نظر کی وجہ سے پسوارا اس کی مثال سے کما اذا تحولت السنہ کہ اگر دوسرا سال آ جائے نا اور اگر آئندہ سال آدمی کیا کرے گا حج کرے گا تو یہ اس کے قائم مقام نہیں ہوگا. علماء کہتے کہ نہیں انه تلاف المتروک فی وقته کہ جس سال اندر گیا تھا اس کی تلفی تو اس نے اپنے وقت کے اندر کر دینا لأن الواجب علیہ تعظیم هذه البقعة الشریفہ کہ اس پر کیا ضروری ہے کہ مبارک خطے کی کیا کرے تعظیم و احترام کرے بالاحرام. کما اذا تہ محرما بحجۃ الاسلام فی الابتداء جس سے ایک آدمی ابتداء حج کے لیے آنا چاہ رہا ہے نا محرم بن کر جائے گا تو اسی طرح وہاں پر بھی کیا تھا بخلاف ما اذا تحولت السنہ بخلاف اس طرح کہ اگر سال بدل دینا پھر تو ظاہر سی بات ہے کیا لگے حرام ہو گئی انه سوارتین فی ذمته
کہ جب یہ اندر گئے تو اس وقت اس نے ادا نہیں کیا، چھوڑ دیا. پھر دوسرا سال آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب چھوڑا نا تو اس کی ذمہ میں کیا بن گیا؟ دین بن گیا. جب دین بن گیا تو اس کے لیے مستقل احرام باندھے گا. فلا يتأدى الا باحرام مقصود كما في الاعتكاف المنظور. جیسے کہ کیا ہوتا ہے نظر والا اعتکاف ہوتا ہے نا. مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میں شہر رمضان کے اعتکاف کروں گا پورا مہینہ، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ رمضان والا مہینے کے جو روزے ہیں نا یہ اس کے ساتھ مل گئے صرف اعتکاف کرے. لیکن اگر اس آدمی نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا اور رمضان گزر گیا تو آیا اب یہ کیا کرے گا؟ ان 10 سال کی روزوں میں یہ اعتکاف کر سکتے ہیں بطور قضا کی؟ نہیں کر سکتا. اب مستقل اس کے لیے کیا رکھے گا؟ 30 روزے بھی رکھیں گے اور اسی طرح سے اعتکاف بھی کرے گا، کیونکہ تحول آ گیا نا. اس طرح اس مسئلے میں بھی تحول آیا تھا. فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة، کہ اگر اس اعتکاف ادا کرنا چاہے نا تو اس رمضان کے روزوں میں تو ادا کر سکتے ہیں مل کر، لیکن دون العام الثانی، آئندہ کسی اور سال سے نہیں کر سکتا، الگ رکھنا پڑے گا. ومن جاوز الوقت، اگر ایک آدمی میقات سے گزر گیا فاحرم بعمرۃ، عمرے کے لیے حرام مان لیا، وافسدہ، پھر فاسد کر دیا کسی کام سے، ما واقیہا وقواہا، اب تو امضا کرے نا اس کو، اس کے افعال کرے اور آئندہ سال کیا کرے؟ قضا بھی کرے. لأن الحرام یقع لازما، حرام جب ایک مرتبہ بھی مان لینا تو یہ لازم ہو جاتا ہے. فصار کما اذا فسد الحج، ایسا ہو گیا جیسے حج فاسد کرے. وليس عليه دم لترك الوقت، لیکن اس میں قات چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کیا نہیں ہوگا؟ خون نہیں ہوگا. وعلى القياس، وعلى قياس قول ظفر رحمہ اللہ علیہ وسلم، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے نا وہ قیاس کے موافق ہے. اور اس کو علماء حضرات کیا کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کہتے ہیں اہل الرائے تھے، اہل القیاس تھے نا، یعنی قیاس وغیرہ کو زیادہ لیتے تھے اس معاملے میں، مسائل میں فقہیہ میں. اس کی نزدیک ساقط نہیں ہوگا. وہ نظیر الاختلاف، یہ مسئلہ اس مسئلے کی کیا ہے؟ نظیر ہے کہ جس میں علماء حضرات کے اختلاف ہے. کس مسئلے میں؟ فی فائت الحج، ایک آدمی جو فائت الحج، فائت الحج کا کیا معنی؟ حج چھوڑ دیا، فاسد کر دے. اذا جاوز الوقت بغیر احرام، کہ جب وہ احرام کے بغیر میقات سے گزر جائے، کہ اس سے خود ساکت ہو گیا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف تھی. اس طرح وہ فی من، اسی طرح اس شخص کے متعلق جاوز الوقت، کہ وہ میقات سے گزر جائے نا بغیر احرام، حرام کے بغیر، واحرم بالحج، اور پھر حج کے لیے حرام بھی باندھے، ثم افسد حجته، پھر اس نے حج فاسد کر دیا ہو. ہوا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ ان ساری چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ قیاس کر دیتا ہے. یعتبر المجاوزۃ هذه بغیرها من المحظورات، دیگر محظورات پر قیاس کر دے، جیسے قلبو لگانا، سلا و کپڑا پہننا، یا حلق قبل الوقت، کہ ان میں خون جب واجب ہو جائے نا ساقط نہیں ہوتا، تو اسی طرح ان صورتوں میں بھی خون ساقط نہیں ہوگا. ولا ہمارے نزدیک فرق یہ بات ہے کہ انہ یسیر قاضیا حق المیقات بالاحرام منه فی القضاء، کہ جب حج کی قضا کرے گا نا تو اس حرام کا جو حق وہ ادا ہوگا، اس میں قضا ہوگی. وهو یحکی الفائت، اور جو قضا ہے نا یہ فائت کی کیا کرتا ہے؟ حکایت کرتا ہے، کیونکہ قضا مثل الادا ولا ينعدم به غيره من المحظورات، اور دیگر محظورات اس سے منادم نہیں ہوتے. فوضح الفرق، پس فرق ظاہر ہو گیا اس مسئلے میں جس میں ہمیں، اور اس مسئلے میں جس کو قیاس کیا امام ظفر نے دیگر محظورات پر. آگے کہہ رہا ہے اذا خرج المکی یرید الحج، اگر ایک مکی شخص وہاں کا وہ حج کا ارادہ کر رہے، حج کرنا چاہ رہے، فاحرم، احرام باندھ لے، ولم يعود الى الحرم، حرم شریف واپس نہیں ہے، ووقف بعرفہ، عرفے کے وقوف کیا، فوراً وہاں گیا، وعلیہ شاۃ، اس پر بکری واجب ہوگی، لأن وقته الحرم، اس کا میقات کہاں ہے؟ حرم شریف ہے. وقد جاوزوا بغیر احرام، اور یہ واسطے بغیر احرام کی گیا ہے. فإن عاد إلى الحرم ولبى أو لم يلبي فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في الأعصاب. اگر یہ حرمی یعنی مکی شخص آیا نا تلبیہ وغیرہ پڑھ کر یا صرف عود کر کے تلبیہ نہ پڑھا ہو، تو اس میں وہی اختلاف جو صاحبین حضرات تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ،
کہ بدون تلبیہ بھی کیا ہوگا اس سے خون ساکت ہوگا، اور امام سے کہ نزدیک مع تلبیہ خون ساکت ہوگا. امام ظفر سے کہ نزدیک تلبیہ پڑھ یا نہ پڑھ خون ساکت نہیں ہوگا. اور سے والمتمتع اذا فرغ من عمرتی، متمتع شخص اگر عمرے سے فارغ ہو گیا ثم خرج من الحرم، پھر وہاں سے گیا فاحرم، احرام باندھنا چاہا کے لیے وقف بعرفہ، عرفے کو وقوف کیا، فعلیہ دم پر خون ہوگا، لأنه لما دخل مکہ، جب مکی داخل ہو گیا، واتابع افعال العمرہ تھی، عمرے کا افعال بھی پوری کر دی، سوار بمنزلۃ المکی، مکی کی طرح ہو گیا نا، واحرام المکی من الحرم، اور مکی آدمی جو احرام باندھتے وہ حرم شریف سے ہوگا، لما ذکرنا پہلے بھی بتا دیا. تو جب اس نے وہاں سے ایسا نہیں کر دیا نا، نکل گیا، فیلزمہ الدم بتاخیر عنہ، اس سے مؤخر کرنے کی وجہ سے اس پر خون واجب ہوگا. فإن رجع إلى الحرم، اگر حرم واپس آئے، وحل فيه، وہاں سے حلال عمرہ وغیرہ کر کے تلبیہ پڑھ کر، قبل یقف بعرفہ، عرفے کو رکوع سے پہلے، فلا شيء عليه، پھر اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا. وهو على الخلاف الذي تقدم في الآفاق، اس میں بھی وہی اختلاف ہے جو آفاق میں تھا. امام سے کہ نزدیک اس سے خون ساقط ہوتا تھا نا کہ جب تلبیہ وغیرہ پڑھے، اور دیگر حضرات کے نزدیک کچھ اور بات ہی. باب اضافت الاحرام، اس باب کے اندر چاہتے کہ اگر ایک آدمی نے ایک احرام پہلے سے باندھ لیا تھا، دوسرا احرام اس پر کیا کر دیا، نافذ کر دیا، زائد کر دیا. اضافہ کا معنی ہے زائد کرنا، معنی یہ ہے کہ دوسرا احرام باندھ لے. اور اصل میں اضافت الاحرام والا مسئلہ کس کے متعلق؟ عموماً جو لوگ اہل مکہ ہے نا، اور اہل حل میقات کے اندر وغیرہ لوگوں کہ مثلا انہوں نے حج کے احرام باندھا تو پھر اس پر کیا کرے، عمرے کا احرام داخل کرے. اور اسی طرح دیگر حضرات جو ہمارے لوگ ہیں نا باقی، ان کے لیے بھی یہ مسائل ہے کہ حج والا احرام تھا، پھر عمرے کا کیا کر دیا، گسیڑ دیا، یعنی داخل کر دیا. اسی طرح سے ایک آدمی کا کیا تھا کہ یہ احرام باندھ لیا عمرے کے لیے، اور پھر اس پر باندھ لیا حج کا، تو اس کو کہتے ہیں اضافت الاحرام، یعنی ایک احرام تو اس پر دوسرا زائد کرنا. تو اس کے متعلق مسائل بتا رہے. آگے کہہ رہے کہ قول ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذا احرم المکی بعمرۃ، اگر ایک مکی شخص اس نے عمرے کے لیے احرام باندھ لیا، وطاف الشوط، ایک چکر بھی لگئی، طواف کیا، ثم احرم بالحج، پھر عمرے کو چھوڑ کر حج کے احرام باندھ لے، فإنه يرفض الحج، اب یہ حج کیا کرے گا، چھوڑ دے گا، نفذ کرے گا. وعلیہ لرفضه دم، اور حج چھوڑ دیا نا تو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا، اس پر دم ہوگا. وعلیہ حجۃ وعمرہ، اب اس پر حج بھی ضروری ہوگا، عمرہ بھی. وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، حج نہ چھوڑے بلکہ عمرہ چھوڑے. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ صاحبین فرماتے کہ رفض العمرۃ احب الینا، کہ عمرے کا چھوڑنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عمرہ ایسر ہے نا، قضا میں آسان ہے، وقضاها، پھر بعد میں قضا کرے. والیہ دم لرفض، عمرہ جب چھوڑ دیا نا تو اس کے لیے خون بھی دے دے اور حج کو جاری رکھے. انه لا بد من رفض احدهما، کہ مکی آدمی ہے نا، حج تمتع کر سکتا ہے نا حج قران کر سکتے، دونوں کو ملا کر نہیں کر سکتا، تو کسی ایک کا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. لأن الجمع بینہما فی حق المکی غیر مشروع، کہ مکی کے لیے جمع کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. والعمرۃ اولا بالرفض، بس عمرے کا چھوڑنا زیادہ بہتر ہوگا. لأنها ادنی حالا، کہ اس سے کم تر درجے والا ہے، حج اصغر اور حج اکبر، واقل اعمالا، اعمال بھی اس کی کم ہوتے ہیں، طواف وغیرہ کیا ہے، صحیح ہے، حلق اور احرام ہے، اور منا وغیرہ جانا، یہی بہت سارے کام وقوفی چیز اس میں ہے نہیں. وہ ایسر قضان، قضا کے اعتبار سے بھی سہل ہے، لکونها غیر موقتا، کہ یہ موقت نہیں ہے نا، ہر مہینے میں کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے، اور حج موقت ہے تو موقت چیز متاثر ہوتی ہے غیر موقت سے. وَقَذَا اِذَا اَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، اسی طرح اگر ایک آدمی تنا یعنی مکی تھا، اس نے احرام باندھا تھا عمرے کے لیے، ثم بالحج، پھر حج کے لیے کیا کر دیا، اس نے احرام باندھ لیا. ثم ولم يأتي بشيء من افعال العمرہ، اور عمرے کے افعال اس نے نہیں کیے تھے. لما قلنا، پہلے بھی بتا دیا نا کہ عمرہ کیا ہوتا ہے، ادنا حالا ہوتا ہے، عمرے کو چھوڑ دے. فإن طاف للعمرة 4 أشواط،
اگر عمرے کی 4 چکرے اس نے نہیں لگائی تھی نہ چھوٹ دی 4 شوط لگا دی پینفا پر عمرت 4 شواط اگر 4 چکر لگائی اس نے نا ثم احرم بالحج پھر حج کے لیے حرام باندھنا چاہنا تو ابھی اس صورت میں رفض الحج بلا خلاف حج کو چھوڑ دے کیونکہ عمرے کا اکثر سادہ ہو گیا نا لأن للأکثر حکم الکل کہ 4 چکر جب اس نے لگائی تو 3 ہی رگی تھی نا قل فتعذر رفضها اس کو چھوڑنا متعذر ہے کما اذا فرامنا جسے فارغ ہونے کے بعد کہ اب امکان رفض نہیں رہا وَكَذَلِكَ یا یہ لفظ وَلَا كَذَلِكَ هي وَكَذَلِكَ کیا مانا کہ اگر ایک آدمی نے عمرے کے لیے کم طواف لگائے تھے یعنی کم چکرے لگائی تھی نا تو امام سے کی نزدیک کیا کر دے اس کو چھوڑ دے وَكَذَلِكَ إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ النبي حنیفہ رحمہ اللہ وہی کہتے کہ وَلَهُ أَنَّ احرام العمرة یا ان احرام العمرة قد تأکد بشیء من اعمالها کہ اگر عقل بھی کیا ہونا تو پھر عمرے کو نہ چھوڑی جاری رکھے کیونکہ جب اس نے عمرے کے کچھ فعل کو کرنا شروع کر دیا نا تو تأکد بأداء شیء من اعمالها کچھ عمل تو کر رہے چاہے قلیل ہو یا کثیر تو اس سے تأکد ہو گیا مضبوط ہو گیا واحرام الحج لم يتأکد اور اس نے جو حج والاحرام باندھا ہے نا وہ تو متأکد نہیں ہے کسی عمل سے تو متأکد کو کیا کرنا جاری رکھنا غیر متأکد کو چھوڑنا زیادہ اچھا ہے ورفض غیر المتأکد ایسر ولأن فی رفض العمرة اور عمرے کے چھوڑنے میں والحالت اور حالت بھی اسی ہے نا کہ اس نے اس کے کچھ اعمال بھی کیے ہیں افعال بھی کیے ہیں هذه ابطال العمل تو اس میں عمل کا چھوڑنا ہے نا جب اس نے عمرے کی کچھ ثواب کی چاہے کم ہو یا زیادہ ہونا اور ابطال عمل سے منع آیا ہے تو اس لیے ایسا نہیں کرے گا وفی رفض الحج اگر حج کو رفض کرے صرف حرام باندھا ہے نا تو امتناع ہونا عنہ اس سے تو امتناع ہے ابطال الگ چیز ہے امتناع الگ چیز ہے امتناع کا منع ایک چیز سے روکے رہنا نہ کرنا اور رفض کا کیا منع ہے اور اس طرح ابطال کا کیا منع کہ ایک چیز کیا وہ درمیان میں توڑ دے تو امتناع سے رفض کیا ہوتا ہے ایسر ہوتا ہے ہاں وعلیہ دم بالرفض ایہما رفضہ ان میں سے کسی کو بھی چھوڑے گا عمرے کو چھوڑے گا یا حج کو چھوڑے گا نا اس پر خون آئے گا لأنہ تحلل یا لأنہ تحلل قبل اوانی قبل الوقت کیا ہے تحلل لتعذر المضی فیہ اس میں امضاء اجراء کیا ہے متعذر ہے کہ جاری نہیں رکھ سکتا فکان فی معنی المحصر ہی محصر کی طرح ہو گیا الا ان فی رفض العمرة قضاء لا غیر عمرے کی مرفوض کرنے میں کیا ہوگا قضا واجب ہوگی کچھ اور نہیں وفی رفض الحج قضاؤه وعمرہ اگر حج مرفوض کیا تھا نا تو پھر اس کے لیے عمرہ بھی کرنا پڑے گا حج کی قضا بھی ہوگی کیونکہ لأنه فی معنی فائت الحج یہ شخص کس کے معنی میں ہو گیا فائت الحج اور فائت الحج آدمی پر عمرہ بھی ہوتا ہے وہ بغیر عمرے کی حلال نہیں بن سکتا حج بھی وَإِن مَضَى عَلَيْهِمَا اگر دونوں کو جاری رکھ دیا وَإِن مَضَى عَلَيْهِمَا کا کیا معنی کہ ایک کا رفض کرنا تو چاہے نا مکی آدمی کے لیے واجب ہے کہ ایک کو رفض کرے لیکن اسی کی باوجود کیا کر دیا کہ ممنوع ہے پھر بھی جاری رکھا تو اجزاءه ہو جائے گا کافی ہوگا درست ہوگا لأنه ادى افعالهما كما التزمهما اس سے لازم کیا تو اسی طرح ادائیگی بھی ہو گئی غیر انه منعی عنهما آئی بات ضروری نا کہ دونوں کے ملانے سے اس کے لیے نہیں آئی ہے والنهی لا يمنع تحقق الفعل یا لا يمنع تحقق الفعل على ما عرف من حدنا اور ہمارے احناف حضرات مصلحین کا تو یہ اصل قاعدہ ہے کہ نہیں جب کسی چیز سے آئے نا تو وہ لعینی ہی ہو یا لغیری ہی ہونا تو اس سے وہ فعل غیر متصور نہیں ہوتا کیا مانا کہ وہ فعل قبیح بذاتی ہی نہیں بنتا وہ فعل کیا ہوتا ہے درست ہوتا ہے کر سکتا ہے اس کے اندر جو قباحت ہوتی وہ صرف مجاور ہوتی ہے نا علامہ علیکم من اصلنا تب اس کے کرنا کیا ہو گیا جائز ہو گیا وعلیہ دم لجمعه بینہما اس مکیہ نے ورگے ہوگا خون واجب ہوگا کہ دونوں کو جمع کیا تھا لأنه تمکن النقصان فی عمله عمل میں نقصان آگئے لارتکابه المنہی عنہ کہ منع شدہ کام کو کر رہے ہیں وهذا فی حق المقی دم جبر
مکی کے حق میں تو یہ خون جو دے رہا نا دم جبر ہوگا کہ اس سے کھائے گا نہیں، تو فی حق الافاقی دم الشکر، اور افاقی لوگوں کے حق میں دم شکر ہوگا وہ اس سے کھا سکتے ہیں۔ ومن احرم بالحج، اگر ایک آدمی نے حج کے لیے حرام باندھا، ثم احرم یوم النحر بحجۃ اخرى، پھر یوم النحر میں دوسرے حج کے لیے کیا کر دیا، حرام باندھ لیا، احرام الحج علی احرام الحج کر دیا، فإن حلق بالاولى، اگر پہلے احرام میں اس نے حلق کیا تھا نہ لازمت ہو الاخرى، دوسرے بھی لازم ہوگا، لازمت الاخرى سے دوسرا والا حج اس پر لازم ہوگا، ولا شیء علیہ، اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے دو احراموں کو جمع نہیں کیا۔ وَإِن لَمْ يَحْلِقْ فِي الْأُولَى، اگر پہلے والے حج میں مؤنث ہے نا اس لیے اولا لفظ لا ہے، تو وَإِن لَمْ يَحْلِقْ فِي الْأُولَى، اگر پہلے احرام میں یعنی حج اولا میں اس نے حلق نہیں کیا تھا نا، تو لازمت الاخرى، دوسرا والا حج بھی لازم ہوگا، وعلیہ دم، اس پر دم بھی ہوگا، قصر ولم يقصر، احرام کے بعد اس نے قصر کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو خون دے گا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ وقال ابن حضرات فرماتے ان لم يقصر، اگر قصر نہ کیا تھا بالک فلا شیء علیہ، پھر تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے، لأن الجمع بین احرامی الحج اور احرامی العمرہ بدعۃ، کہ دو احراموں کو جمع کرنا چاہیے، وہ حج والے احرام نہ یا عمرے والے احرام، بدعت ہے۔ بدعت کا کیا معنی ہے؟ نجائز کام ہے نا۔ فإذا حلق فهو ان كان نسكا في الاحرام الاول فهو جناية على الثاني، اگر اس نے حلق کیا ہونا تو حلق کا کیا معنی ہوگا؟ کیا اس نے حرام کے بعد حلق کیا، اور حرام کے بعد حلق تو ناجائز ہوتا ہے نا، محظور جنایت ہے، فهو ان كان نسكا في الاحرام الاول فهو جناية على الثاني، اگر یہ پہلے احرام میں اس طرح سے کر رہے ہیں نا تو یہ دوسرے احرام بھی موجود ہے نا تو دوسرے پر جنایت ہو گئی، لأنه في غیر اوانہ، کہ غیر اوان میں، کیا معنی غیر اوان کا؟ کیا وہ دوسرے حج کے افعال بھی پوری نہیں ہے نا، اس نے کیا کر دیا، حلق کرنا شروع کر دیا، تو غیر اوان ہو گیا نا، غیر الاوقات ہو گیا، فلزمہ الدم بالاجماع عند الائمہ الثلاثہ، اس پر خون واجب ہوگا۔ وان لم يحلق، اور اس نے حلق نہیں کیا، چھوڑے رکھا یہاں تک کہ حتی حج فی العام القابل، آئندہ سال حج کو کرنا چاہے نے شروع کر دیا، فقد اخر الحلق عن وقته فی الاحرام الاول، اب اس نے جب حلق نہیں کیا نہ گیا گھر واپس، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ پہلے احرام بھی تو اس نے باندھا تھا نا، دو احرام تھے، تو جب دو احرام تھے اور اس نے حلق کو مؤخر کر دیا پہلے احرام میں، کس سے؟ وقت سے، وقت کیا تھا کہ اس نے حج ہی چھوڑا حرم شریف میں، اس کا حلق نہیں پایا گیا نا، تو پھر بھی خون واجب ہوگا، وذلك يجب الدم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ تاخیر واجب ہو گیا نا تو امام سے کہ نزدیک خون واجب ہوگا، وعندهما لا يلزم شيئا لا ماذا کرنا، فلحاظ اسی لیے کیا کر رہے ہیں، سوا مصنف سے ہم نے برابر کر دیا بین التقصیر وعدمه عنده، کہ تقصیر کیا ہو یا نہ کیا ہونا وہ الگ بات ہے، وشرط التقصیر عندهم مصائبین کے نزدیک کیا ہے، قصر شرط ہے، کہ تاخیر امام سے کے نزدیک جنایت ہے، صاحبین کے نزدیک جنایت نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے کہ ومن فرع من عمرته، اگر ایک آدمی عمرے سے فارغ ہو گیا، بہت کچھ کیا ہے، الا التقصیر، صرف قصر بھی تک نہیں کیا، فاحرم باخرى، دوسرے عمرے کے لیے بھی احرام باندھ لیا، فعلیہ دم، نبس پر دم ہوگا، لإحرامہ قبل الوقت، کہ یہ جو دوسرا احرام باندھ رہے ہیں قبل الوقت، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ عمرے ثانی والا احرام اس وقت صحیح ہوگا نا کہ جب یہ آدمی حلق کرے، جب اس نے حلق ہی نہیں کیا نا تو یہ احرام قبل الوقت ہو گیا، لأنه جمع بین احرامی العمرة وهذا مکروہ فیلزمه الدم وهو دم جبر وکفارۃ بجبر، خود نہیں کھائے گا۔ ومن احل بالحج ثم احرم بعمرۃ لزمہ، ایک آدمی ہے اس نے کیا کر دیا، عمرے کے لیے حج کے لیے حرام باندھا، تلبیہ وغیرہ بھی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد عمرے کے لیے کر دیا، تو اس پر دونوں لازم، لأن الجمع بینہما مشروع فی حق الآفاق، کہ غیر مکی ہے نا اس کے لیے جائز ہے
کہ دونوں کو جمع کر لے. والمسألة فيه اور مسئلہ بھی افاقی کا چل رہا ہے تو فیسیر بذالک قارنا اس وجہ سے یہ قارن بنے گا. البتہ سنت کے خلاف ہوگا کیونکہ اس نے پہلے حج والا احرام باندھا پھر عمرے والا. حالانکہ کیا تو یہ کیا جاتا ہے نا کہ کیا کر لے پہلے عمرے کا پھر حج کا. لیکنہ اخطأ السنت سنت کے خلاف کر دیا فیسیر مسیئا اس وجہ سے کیا ہوگا گناہگار ہوگا. فلو وقف بعرفات اگر ایک آدمی نے وقوف عرفات کی ایس آدمی نے ولم یأت بافعال العمرہ عمرے کا افعال کو نہیں کر دیا چھوڑ دیا فهو رافض للعمرہ اس نے جو اقتران کیا تھا نا تو اس کا عمرہ مرفوض ہو گیا لأنه تعذر علیہ اداؤها. آپ یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ حج کی بات کیا کرے عمرے والے افعال شروع کرے کیونکہ تو معلوم ہے آپ کو نا کہ عمرے والے جو افعال ہوتے ہیں نا یہ پہلے ہوتے ہیں حج والے بعد میں. تو حج والے افعال مبتنی ہوتے ہیں کس پر افعال عمرے پر. جب اس نے افعال حج شروع کر دینا تو اب بتینا نہیں کر سکتا افعال عمرے کا افعال حج پر کیونکہ اذ ہی مبنیۃ علی الحج غیر مشروع نہیں ہے کہ آپ حج پر اس کی کیا کرے ابتنا کرے. فإن توجہ الیہا اگر ایسا کر بھی دیا نا تو لم یکن رافضا رافض نہیں بنے گا حتی یعنی چھوڑنے والا نہیں بنے گا حتی یقبا جو اوپر یقض کرنا ہو من قبل. فإن طاف للحج اگر اس نے مثلا طواف قدوم کر دیا حج کے لیے ثم حرم بعمرہ طواف قدوم کے بعد کیا کر دیا عمرے کا احرام باندھ لیا. پہلی صورت میں کیا تھا ڈائریکٹ باندھ لیا تھا اس صورت میں کیا ہے کہ طواف قدوم کے بعد باندھ لیا. فمضى علیہما پھر آگے جریان بھی دیا لازمہ دونوں اس پر لازم ہوگی وعلیہ دم لجمع بینہما جمع کرنے کی وجہ سے اس پر خون بھی لازم آئے گا کیونکہ لأن الجمع بینہما مشروع علی ما مر پہلے بھی گزر چکے نا کہ باقی کے لیے جمع کرنا مشروع ہے پر حال احرام بہما پس دونوں کے لیے جب احرام باندھ رہے تھے احرام بھی صحیح ہوگا. والمراد بهذا الطواف اور یہ جو کہنا کہ متن میں کہ من طواف للحج ثم حرم اس کیا مراد طواف التحیہ طواف القدوم وانه سنت وانه سنت وسنت وليس بركن حتى يلزم بترك شيء اگر اس کو چھوڑ دینا تو اس کی طرف سے کسی پر کوئی چیز لازم نہیں آتی. فاذا لم ياتي بما هو ركن جب اس نے رکن والا طواف نہیں کیا ہے نا طواف کی ضرورت تو يمكن اس کے لیے ممکن ہے جائز ہے ایات بافعال العمرہ کہ پہلے تو کیا کرے عمرے والے افعال ادا کرے ثم بافعال الحج پھر حج والے افعال ادا کرے. فلهذا لو مضى عليهما اگر دونوں کو جریان دیا جاری رکھا جاز جائز علیہ دم لجمع بینہما جمع کرنے کی وجہ سے پر خون بھی آئے گا وهو دم کفارۃ ودم جبر وہ جبر اور کفاری والا خون نا وہ صحیح یہی درست بات ہے کیونکہ لأنه بانن کی بنا کر رہا ہے کس کا بافعال العمرہ عمرے کے افعال کی علی افعال الحج حج کے افعال پر من وجہ ایک طرح سے. ویستحب مستحب اور بہتر طریقہ یہی ہوگا نا کہ جب اس نے طواف قدوم کیا ہے حج کے لیے تو اب اس پر عمرے کا احرام نہ باندھے گا. اگر باندھ بھی ہونا تو ایرفض عمرتہ کہ عمرے کو کیا کر دے رفض کر دے چھوڑ دے ایت روکا رفض یرفض کی کیا معنی ترک ایت روکو لأن احرام الحج قد تأکد بشیء من اعماله کہ جب اس نے طواف قدوم کر دیا نا تو حج کا تأکد ہو گیا کہ ایک پہلے کا عمل ادا ہو گیا. بخلاف ما اذا لم يتقر الحج اگر طواف قدوم بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا تھا تو پھر اسی صورت میں عمرے کو نہ چھوڑ دے کیونکہ صورت میں بنا نہیں آ رہا افعال عمرے کا افعال حج پر. وَإِذَا رَفَعَهُ وَإِذَا رَفَضَ عُمْرَتَهُ جب اس نے عمرہ چھوڑ دیا يَقْضِيهَا بعد پھر اس کی قضا کرے لصحت شروع فيها اس میں شروع کرنا درست ہو چکا ہے نا تو ہمارے نزدیک جو چیز واجب نہ ہونا شروع سے واجب ہو جاتی ہے. وعلیہ دم لرفضها چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کیا ہوگا دم بھی ہوگا. آگے کہہ رہے ومن احل بعمرة فی یوم النحر اگر یوم نحر میں اس نے عمرے کا احرام وغیرہ باندھ کر تلبیہ پڑھا ہو فی ایام التشریق ایام تشریق میں لازمت ہو یہ عمرہ اس پر لازم ہو جائے گی کیونکہ شروع کرنا درست پہلے ما قلنا ویرفضها لیکن اب کیا کر دے شروع کرنا تو درست لیکن چھوڑ دے ایلزمه الرفض لانه قد ادى ركن الحج
کہ رکن حج کو ادا کیا ہے فیسیر باننا قال العمرہ علی قال الحج من کل وجہ. کی صورت میں پھر کیا بنے گا؟ یہ بدی بنے گا افعال عمرے کا افعال حج پر ہر طرح سے، اس لیے مکروہ ہوگا. جیسے ایک آدمی اگر نظر مان لینا یہ روزہ رکھنا شروع کر دے عید کے دن، ہمارے نزدیک اس کا یہ رکھنا درست ہوگا، البتہ نہیں کی وجہ سے چھوڑ دے گا پھر بعد میں قضا کرے گی. اسی طرح اس صورت میں بھی اس کا عمرہ کرنا شروع کرنا درست ہو گیا تھا، لیکن بنائے خطا کی وجہ سے کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا عمرے کو، بعد میں قضا کرے. وقد قرئت العمرۃ فی هذه الايام ایضا علی ما نذکر، آگے بھی بتا دیں گے کہ ان ایام عمرے کا کرنا کیا ہے مکروہ. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایام النحر کس کے دن حج کے ایام ہے، تو عمرہ پوری سال کیا کرنا ہے درست ہے، کوئی کراہت ہی نہیں. صرف ایام حج میں عمرے کا کرنا کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے کہ وہ 5-6 دن نہ 5 دن عموماً حج کے 8 9 10 11 12 13. فلہذا یلزمہ رفضها، اس لیے جب یہ ایام حج نہ خصوصی طور پر اس پر کیا لازم ہوگا؟ رفض لازم ہوگا کہ اس کو چھوڑ دے، ادا نہ کرے. فإن رفضها، اگر اس نے اس طرح سے چھوڑ دیا نا، فعلیہ دم لرفضها، چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کو سنائے گا عمرہ مکانها، پھر آئندہ کیا کرے؟ کسی وقت اس کے لیے عمرہ ادا کرے. لما بینا فإن مضى علیہ، لیکن اگر ایسا کر دیا کہ اس نے جاری کر دیا مع الکراہت اجزأہ، اس کا یہ عمرہ ادا کرنا درست ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک جب کسی چیز سے نہیں آئے نا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ فعل بھی درست نہیں ہوگا، فعل تو درست ہوگا مع الکراہت، لأن الکراہت لمعنى مجاور فی غیرها، کہ کراہت اس عمرے کی ذات میں کراہت نہیں ہے. عمرہ تو بالکل درست ہے، کوئی کراہت ہی نہیں، افعال جائزہ ہے. کہ جو کراہت لمانن فی غیرہا وہ ایام کی وجہ سے ہے نا، کہ یہ ایام اس کی نہیں ہے. وهو كونه مشغولا في هذه الايام، کہ ان دنوں میں انسان مشغول ہوتا ہے حج میں باداء بقیت اعمال الحج، حج کے اور بھی بہت سارے اعمال ہوتے ہیں. فیجب تخلیص الوقت له تعظیما، حج کی تعظیم کی وجہ سے واجب یہی ہوگا نا کہ وقت اس کے لیے کیا کرے؟ خاص رکھے، خالص رکھے، کوئی اور چیز اس میں داخل نہ کرے. وعلیہ دم لجمع بینہما، اب اس نے جمع بھی کر دے بخلاف سنت طریقے سے نا، کیا کر دے؟ خون بھی دے دے. اما فی الاحرام او فی الاعمال الباقیہ، حرام میں دیے بقی اعمال میں. قالوا کہ فرما رہے مشایخ حضرت کی وہذا دم کفارۃ نیزن، کہ دم کفارہ ہے، دم شکر نہیں ہے. وقیل کسی نے کہا کہ اذا حلق للحج، اگر ایک آدمی نے حلق کیا حج کے لیے ثم حرم، پھر اس کے بعد عمرے کا احرام باندھ لیا، تو لا يرفضها، پھر نہ چھوڑے علامہ ظاہر ما ذکر فی الاصل کی موصول میں صحیح ذکر ہے. وکیل کسی نے کہا کہ نہیں يرفضها، پھر بھی چھوڑ دے احترازا عن النہی، کہ تاکہ یہ عمرہ کرنا ایام خمسہ میں ادا ہونا لازم نہ آئے نا، کیونکہ ایام خمسہ میں عمرے کی کرنے سے منع آیا ہے. قال الفقیہ ابو جعفر ہندوانی رحم اللہ فرماتے کہ وہ مشایخنا علی ھذا، ہمارے مشایخ اسی پر ہے کہ اگرچہ حل کیا ہونا پھر بھی کیا کر دے؟ عمرہ ادا نہ کرے ان ایام میں. فإن فاتہ الحج، اگر ایک آدمی کا حج فوت ہو گیا ثم احرم بعمرۃ، پھر عمرے کے لیے حرام باندھے، اور بحجۃ یا نئے حج کے لیے کر دی انہی دنوں میں، فإنہ یرفضها، تو پھر کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا دوسرے کو. لأن فائت الحج، کہ یہ جو حج کے لیے دوبارہ حرام باندھ رہے ہیں نا یہ آدمی، تو فائت الحج ہے نا، کیونکہ اس نے حج کیا کر دیا تھا، فوت کر دیا تھا، فوت ہو گیا تھا، تو یہ فائت الحج ہو گیا. تو فائت الحج آدمی حلال نہیں ہو سکتا جب تک عمرہ نہ کرے. تحلل وہ حلال ہوگا کس سے؟ بافعال العمرۃ من غیر ان ينقلب احرام العمرہ، بغیر اس کی کہ اس کا احرام بن جائے عمرے والا احرام. علامہ یتی کا فی باب الفوات انشاءاللہ تعالی آگے بھی اس کا بیان ہے. فیصیر جمع بین العمرتین، تو کیا کر دیا اس نے دو عمروں کو جمع کر دیا نا، من حیث الافعال، افعال کے اعتبار سے. علیہ یرفضها، ابھی کیا کر دے؟ دو عمروں میں سے دو کو ادا نہیں کر سکتا نا، اس عمرے کو بھی چھوڑ دے. کما لو احرم بعمرتین، جس سے اگر ایک آدمی نے دو عمروں کے لیے احرام باندھا ہونا تو ایک کو چھوڑ دے گا. اسی طرح اس صورت میں جب اس کا حج فوت ہو گیا تھا پھر عمرے کے لیے حرام باندھ لیا یا حج کے لیے حرام باندھ لیا، تو پھر اس عمرے کو چھوڑ دے گا، آئندہ عمرہ بھی کرے حج بھی کرے.
وإن أحرم بحجة اگر حج کے لیے حرام باندھ لیا يصير جامع بين الحجتين تو جامع بين الحجتين بن گئے دو حج کو جمع کر رہے احرام علیہ يرفضها اب کیا کر دے گئے چھوڑ دے گا مال احرم بحجتين جس حقیقی طور پر بھی اگر کسی نے ابتداءً احرام للحجین کیا ہونا تو چھوڑ دے گا حج کسی طرح جب ایک کیا کر دیا موت کر دیا پھر اس کے بعد کیا کر دیا حج کے حرام بند بھی کیا بن گئے احرام للحجتين بن گیا جامع بین الحجتين بن گیا وعلیہ قضاؤها پھر اس کی کیا کرے قضا کرے لصحت الشروع فيها کہ شروع کرنا درست ہو گیا تھا ودم اور اب الفور خون بھی دینا پڑے گا اب لرفضها اس کی کیا کر دیا حج کو چھوڑ دیا ہے بالتحلل قبل اوانه کی قبل الوقت قبل المیعاد حلال ہو رہا ہے باب مجاوزت الوقت بغیر احرام اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی میقات سے گزر جائے بغیر احرام کے تو اس کے مسائل وغیرہ بتا رہے ہیں یہ بھی کیا ہے ایک جنایت ہے وَإِذَا أَتَى الْكُوفِيُّ جب ایک آفاقی آدمی ہے کوفی سے پر کوفی مراد نہیں آفاقی کسی بھی علاقے کو وَإِذَا أَتَى الْكُوفِيُّ وَإِذَا أَتَى پاکستانی وَإِذَا أَتَى امریکی کسی بھی علاقے کا ہو جب واجہ نا بستان بنی عامر بستانی بنی عامر میں آ جائے یہ مکی کی قریب جگہ ہے میقات کے اندر داخل ہے اور حرم شریف سے باہر کی جگہ نا اس زمانے میں اس کا نام تھا تو اگر کوئی اور نامونا بس مانا سلمے کی وَإِذَا أَتَى الْآفَاقِ داخل المیقات کہ اگر کوئی آدمی آ جائے نا آفاقی آدمی ہو وہ کہاں آ جائے میقات کے اندر آ جائے بغیر احرام کے تو اس کے مسائل بتا رہے فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ اس نے عمرے کے لیے حرام باندھنا اگر چاہا نا تو آگے کہہ رہے کہ جب عمرے کے لیے حرام باندھنا چاہ رہے فَإِنْ رَجَعَ إِلَى ذَاتِ عِرْقَ اگر یہ واپس آ جائے ذات عرق تک یہ کوئی بھی میقات نہ واپس آ جائے وَلَبَّا تلبیہ بھی پڑے نا تو بطل عنہ دم الوقت تو میقات کی وجہ سے جو خون اس پر آیا تھا نا وہ کیا ہو گیا ساقط ہو گیا وَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُلَبِّ اگر ایسا کر دیا نا کہ اس نے واپس آ کر تلبیہ نہیں پڑا صرف احرام باندھا حتی دخل مکہ وطاف لعمرہ فعلیہ دم تو پھر خون ساقط نہیں ہوگا وهذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کا مذہب ہے وقال صاحبین حضرات وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان رجع الیہ محرما فلیس علیہ شیء لبا او لم یلب تلبیہ پڑا ہو یا نہ پڑھو نہ واپس آئے تو سکون ساقط ہوگا امام صاحب فرماتے کہ صرف اس سے کام نہیں چلے گا تلبیہ وغیرہ بھی ہوگا وقال ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يسقط لبا او لم یلب کہ خون اگر رجوع سے ساقط نہیں ہوگا لأن جنایتہ لم ترتفع بالعود کہ اس کی جنایت واپس آنے سے ختم نہیں ہوئی وصار کما اذا اقاذ من عرفات اس کی مثالی سے کہ عرفات سے اگر کوئی آدمی بازا کرے آئے نا ثم عاد الیہ بعد الغروب پھر غروب کی بعد وہاں جائے نا تو اس سے خون وغیرہ ساقط نہیں ہوگا ولنا ہمارے نزدیک یہ بات ہے کہ تلبیہ پڑھ لینا پھر تو اس میں ہمارے مسئلہ تک اتفاق ہو جاتے ہیں امام ابو حنیفہ اور صاحبین حضرات کا ہاں تلبیہ نہ پڑھو صرف رجوع تو پھر اس میں اختلاف ہے لیکن تلبیہ کی صورت میں خون ثابت ہوگا امام ظفر کی طرح قول نہیں ہے جمہور حضرت کو یہ کہ وَلِأَنَّهُ تَدَارَكَ ولنا انه تدارک المتروک کی متروک چیز کو اس نے ادراک کیا ہے نا تلفی کی ہے احرام کا فی اوانی ہے اپنے وقت میں وذلك قبل شروع بالافعال اور وہ کب کیا کہ افعال میں شروع نہیں کیا تھا اس آدمی نے جب شروع نہیں کیا نا تو وَيَسْقُطُ الدَّمْ خون سے کیا ہوگا ثابت ہوگا بخلاف الافاظ قیاس جو کیا تھا امام ظفر صاحب نے اس بات کو کس پر افاظی پر تو صحیح نہیں کیونکہ بعد الغروب تو تدارک نہیں ہوتا لأنه لم يتدارك المعروف على ما مر غیر پھر بھی بات یہ ہے نا کہ ان التدارک عندهما بعوده محرما کہ صاحبین کے نزدیک میقات کا اگر تدارک کرنا چاہے نا تو واپس آنے سے ہوگا کہ احرام باندھے لأنه اظہر حق المیقات کما اذا مر به محرما کہ جب وہ آتے کیا بنے محرم بنے نا محرم بن کر گزرے تو اس نے میقات والا حق ادا کر دیا ظاہر کر دیا بس اس پر کوئی چیز واجب
نہیں ہوگی. کما مر بھی محرمن ساکتن کی تلبیہ نہ پڑا ہو. وہند امام سے کہ نزدیک بیعودی محرمن ملبیا کہ تلبیہ پڑھتے ہوا واسے گزرے. لأن العزیمت فی حق الاحرام کہ ہم میں احرام کے حق میں عزیمت یہی ہے نا کہ آدمی کیا کرے احرام باندھے من دویرت اہلی اپنے گھر سے. فَإِذَا تَرَخَّصَ بِالتَّأْخِيرِ إِلَى الْمِيقَاتِ جب اس کو یہ رخصت ہے کہ میقات سے بھی باندھ سکتے ہیں اپنے گھر سے بھی تو وجب علیہ قضاء حقه اب اس پر واجب ہے کہ اس حق کی قضا کرے بانشاء تلبیہ کہ واپس آنے میں کیا کرے تلبیہ بھی پڑھے. وَكَانَ الطَّلَاقِ بِعَوْدِهِ مُلَبِّيًا اور تلقی کس طرح سے ہو جائے کہ محرم بن کر تلبیہ پڑھتے ہوا جائے نہ کہ مجرد عود ہو. وعلى هذا الخلاف في مذكور اختلاف قريبي متقرره بين ابي حنيفه وصاحبيه اذا احرم بحجته بعد المجاوزه کہ اگر یہ میقات سے کہ گزر جائے اور حج کے لیے احرام باندھنا چاہے نا تو عمرے حج کا حکم ہے کہ مکان عمرت فی جميع ما ذکرنا. ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف واستلم الحجر اگر ایک آدمی اس طرح سے کرے گزر گئے تو میقات سے نہ طواف بھی کیا یہ شروع کر دیتا حجر اسود کو بھی چوم لے اس کے بعد اگر واپس آ جائے تو لا يسقط عنه الدم بالاتفاق عند الاحناف تو پھر ہمارے جمہور حضرات احناف کے ہاں اس سے خون ساقط نہیں ہوگا. آگے کہہ رہے ولو عاد الیہ قبل الاحرام اگر ایک آدمی حرام سے پہلے واپس آئے میقات کو سيسقط بالاتفاق پھر تو بالاتفاق کہ ہوگا. وهذا الذي ذكرنا اس صورت کی بات اذا كان يريد الحج او العمرة فإن دخل البستان اگر آدمی وہاں گیا بستان ضروری نہیں کہ اب بھی بستان ہے کوئی بھی جگہ ہو داخل الميقات لحاجته تجارت کے لیے جانا چاہ رہے کسی اور حاجت کے لیے فله ان يدخل مکہ بغیر احرام اب یہ آدمی کیا کر سکتا ہے مکے میں داخل ہو سکتا ہے بغیر احرام کے. تیسری طرح بستانی آدمی بھی داخل ہو سکتے ہیں نا جو داخل المیقات بھی داخل ہو سکتے ہیں. ووقتها البستان اور ان لوگوں کا میقات کا سے شمار ہوگا بستان سے وهو صاحب المنزل سواء یہ آدمی جو یہاں کا تھا نا باقی آدمی تو اور ایک وہاں کا آدمی تھا صاحب المنزل تو اس کا گھر ہی وہاں تھا تو دونوں برابر ہے اس مسئلے میں کیونکہ رہائش کے بعد سب کا حکم ایک ہو جاتا ہے. لأن البستان غیر واجب التعظیم کہ واجب التعظیم نہیں ہے فلا يلزمه الاحرام بقصده اس کی کثر سے احرام واجب و لازم نہیں ہوتا. واذا دخله جب اس میں داخل ہو گیا نا التحق باهله انہی کی طرح ہو گیا. وللبستان يدخل مکہ بغیر احرام للحاجہ جب وہاں کا اصل آدمی ہے نا اس کے لیے بغیر احرام کے وہاں جانا کیا ہے جائز ہے کیونکہ ہر مرتبہ احرام باندھنے میں کیا ہے تعذر حرج ہے تو فکذلک لو اسی طرح اس کے لیے جو داخل ہو جائے وہاں کسی حاجت کے لیے. والمراد بقول یہاں پر جو کہہ رہے ہیں نا کہ ووقته البستان بستان سے باغ مراد نہیں باغیچہ گارڈن مراد اس سے کیا ہے جمیع الحل الذي بینه وبین الحرم حرم شریف اور اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں بستان وغیرہ. وقد مر من قبل پہلے بھی بات گزری ہے وکذا وقت الداخل الملحق به جس سے ملحق اس کے بھی یہی میقات شمار ہوگا. آگے کہہ رہے فإن احرما من الحل اگر خارج حرم سے کسی نے کیا کر دیا احرام باندھ دیا یعنی من الحل سے تو بستانی صاحب یعنی وہاں کرنے والے یا ملتحق به یا ملتحق به ووقف بعرفة عرفی کے وقوف بھی کیا ولم يكن عليه مشي اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا. يريد به البستان والداخل فيه لأنهما احرم من ميقاتهما کہ انہوں نے اپنی میقات سے کیا کر دے احرام باندھا ہے کچھ واجب نہیں ہوگا. ومن دخل مکہ بغیر احرام اگر ایک آدمی بغیر احرام کے مکہ گیا ثم خرج من عامه ذلك الى الوقت پھر اسی وقت کیا ہو گیا وہ سے خارج ہو گیا میقات تک واحرم بحجۃ اور حج کے لیے حرام باندھنا چاہ رہے ہیں علیہ واحرم بحجۃ علیہ ما قبل پر مبنی کرتے ہوئے حرام باندھے حج کے لیے اجزأه ذلك اس کے لیے کافی ہوگا من دخوله مکہ بغیر احرام اس سے کہ مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہو جائے.
وقال زفر سے فرماتی کہ لیزی اس کے لیے کافی نہیں ہوگا وہ القیاس ہی قیاس کا تقاضا بھی ہے اعتبارا بما لزمہ وہ قیاس کرتے اس پر کہ جو اس پر لازم ہے بسبب النظر نظر کی وجہ سے فسوارا اس کی مثال سے کما اذا تحولت السنہ کہ اگر دوسرا سال آ جائے نا اور اگر آئندہ سال آدمی کیا کرے گا حج کرے گا تو یہ اس کے قائم مقام نہیں ہوگا علماء کہتے کہ نہیں انہو طلاق المتروک فی وقته کہ جس سال اندر گیا تھا اس کی تلفی تو اس نے اپنے وقت کے اندر کر دینا لأن الواجب علیہ تعظیم هذه البقعة الشریفہ کہ اس پر کیا ضروری ہے کہ اس مبارک خطی کی کیا کرے تعظیم و احترام کرے بالحرام کما اذا محرما بحجۃ الاسلام فی الابتداء جس ایک آدمی ابتداءً حج کے لیے آنا چاہ رہا ہے نا محرم بن کر جائے گا اسی طرح وہاں پر بھی کیا تھا بخلاف ما اذا تحولت السنہ بخلاف اس طرح کہ اگر سال بدل دینا پھر تو ظاہر سی بات ہے کیا لگے حرام ہو گئی انہو سوارتین فی ذمتی کہ جب یہ اندر گئے تھا اس وقت اس نے ادا نہیں کیا چھوڑ دیا پھر دوسرا سال آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب چھوڑا نا تو اس کی زمین میں کیا بن گیا دین بن گیا جب دین بن گیا تو اس کے لیے مستقل حرام باندھے گا فلا يتأدى الا باحرام مقصود کما فی الاعتکاف المنظور جیسے کہ کیا ہوتا ہے نظر والا اعتکاف ہوتا ہے نا مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میں شہر رمضان کے اعتکاف کروں گا پورا مہینہ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ رمضان والا مہینے کے جو روزے ہیں نا یہ اس کے ساتھ مل گئے صرف اعتکاف کرے لیکن اگر اس آدمی نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا اور رمضان گزر گیا تو آیا اب یہ کیا کرے گا ان 10 سال کی روزوں میں یہ اعتکاف کر سکتے بطور قضا کی نہیں کر سکتا اب مستقل اس کے لیے کیا رکھے گا 30 روزے بھی رکھیں گے اور اسی طرح سے اعتکاف بھی کرے گا کیونکہ تحول آ گیا نا اس طرح اس مسئلے میں بھی تحول آیا تھا فإنه يتعدى بصوم رمضان من هذه السنة کہ اگر اس اعتکاف ادا کرنا چاہے نا تو اس رمضان کے روزوں میں تو ادا کر سکتے ہیں مل کر لیکن دون العام الثانی آئندہ کسی اور سال سے نہیں کر سکتا الگ رکھنا پڑے گا ومن جاوز الوقت اگر ایک آدمی میقات سے گزر گیا فاحرم بعمرۃ عمرے کے لیے حرام مان لیا وافسد پھر فاسد کر دیا کسی کام سے ما وافیہا وقواہا اب تو امضا کرے نا اس کو اس کے افعال کرے اور آئندہ سال کیا کرے قضا بھی کرے لئن الحرام یقع لازما حرام جب ایک مرتبہ بھی بان لینا تو لازم ہو جاتا ہے فسارہ کما اذا افسد الحج ایسا ہو گیا جیسے حج فاسد کرے ولیس علیہ دم لترک الوقت لیکن اس میں قاد چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کیا نہیں ہوگا خون نہیں ہوگا وعلی القیاس وعلی قیاس قول الظفر رحمہ اللہ علیہ فتان امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے نا وہ قیاس کے موافق ہے اور اس کو علماء حضرات کیا کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کہتے ہیں اہل الرائے تھے اہل القیاس تھے نا یعنی قیاس وغیرہ کو زیادہ لیتے تھے اس معاملے میں مسائل میں فقہیہ میں اس کی نزدیک ساقط نہیں ہوگا وہ نظیر الاختلاف یہ مسئلہ اس مسئلے کی کیا ہے نظیر ہے کہ جس میں علماء حضرات کے اختلاف ہے کس مسئلے میں فی فائت الحج ایک آدمی جو فائت الحج کا کیا معنی حج چھوڑ دیا فاسد کر دے اذا جاوز الوقت بغیر احرام کہ جب وہ احرام کے بغیر میقات سے گزر جائے کہ اس سے خود ساکت ہو گیا نہیں تو اس میں علماء کا اختلاف اس طرح وہ فی منی اسی طرح اس شخص کے متعلق جاوز الوقت کہ وہ میقات سے گزر جائے نا بغیر حرام حرام کے بغیر واحرم بالحج اور پھر حج کے لیے حرام بھی بند ثم افسد حجته پھر اس نے حج فاسد کر دیا ہو ہوا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ ان ساری چیزوں کو کیا کر دیتا ہے قیاس کر دیتا ہے یعتبر المجاوزۃ هذه بغیرها من المحظورات دیگر محظورات پر قیاس کر دے جیسے خوشبو لگانا تلو کپڑا پہننا یا حلق قبل الوقت کہ ان میں خون جب واجب ہو جائے نا ساقط نہیں ہوتا تو اسی طرح ان صورتوں میں بھی خون ساقط نہیں